الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اسٹیج پر موجود علماء کرام، اس کانفرنس کے صدر، ملت اسلامیہ کے قائد، کاروان فکر و فقہ کے امیر، ہمارے علمی اور دینی قافلے کے سالار، فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے فرزند ارجمند، ہمارے فاضل دوست، امت مسلمہ کے بہترین مفکر، ایک دماغ، ایک تحریک، ایک مثال، حضرت مولانا عمر عابدین قاسمی صاحب، حضرت مفتی سعید الرحمن قاسمی صاحب، حضرت مولانا سیف الرحمن ندوی قاسمی صاحب، حضرت مولانا مظفر حسین رحمانی صاحب، مولانا شہنواز بدر صاحب، اور تمام علماء کرام، مہمانان اعظام. آج ہماری حیثیت کوئی مہمان کی نہیں ہے، اور اپنے علاقے میں تو خیر کبھی نہیں رہے گی کہ میرا تذکرہ ہو یا تعریف ہو. ہم سب اصل میں آج اس شمع کے پروانے کے طور پر جمع ہوئے ہیں جو آج اس محفل کی رونق ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اس محفل کی رونق ہے بلکہ وہ نازش چمن ہے اور سرمایہ وطن ہے. بھائیو، عہدہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. جب کوئی تنظیم بنے گی تو اس کے صدر ہوں گے ہی، جب کوئی مدرسہ ہوگا تو اس کے محتمم ہوں گے ہی، جب کوئی یونیورسٹی ہوگی تو اس کے چانسلر وائس چانسلر ہوں گے ہی، اکیڈمیاں ہوں گی تو ڈائریکٹر ہوں گے ہی. یہ عہدے سے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے. کچھ شخصیتیں اتنی عظیم ہوتی ہیں، اتنی بڑی ہوتی ہیں، جو عہدوں کے وقار میں اضافہ کرتی ہیں. عہدے بڑے ہوتے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے. انہی شخصیتوں میں ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں. بلا مبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت اسلامیہ کے پڑھے لکھے طبقے پر، چاہے وہ دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہو یا یونیورسٹی اور دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا ہو، سارے طبقوں پر سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت مؤثر ہوئی ہے اور جن کے فکر اور خیال کو بنانے میں سب سے گہرا اثر ڈالا ہے اس وقت، تو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی شخصیت ہے. آپ کا ہفتہ واری سلسلہ جو انقلاب میں آتا ہے شمع فیروزہ کے نام سے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مدرسہ ہے، اوپن اسکول ہے،
جس میں سارے اردو پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور اپنے خیال کی اصلاح کرتے ہیں. لوگ مرنے کے بعد جب انتقال کر جاتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بڑے عالم تھے، لیکن جب تک شمع جلتی رہتی ہے، شمع فروزہ رہتی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے. آج ہمارے پاس وہ شمع فروزہ چل کر کے آئی ہے. حق تو یہ تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے، ان کے علم سے استفادہ کرتے. سکون کا ماحول بنائیں بھائی، سکون کا ماحول بنائیں. حضرت تشریف لائیں گے، آپ سب بیٹھ جائیں. سکون کا ماحول بنائیں. حضرت یہیں تشریف لا رہے ہیں. وہ شمع فیروزہ ہمارے پاس آئی ہے. حق تو یہ ہے کہ ہم جاتے، ہم ان سے سیکھتے، ہم ان سے شرف تلمذ کرتے. وہ شخصیت چل کر کے ہمارے پاس آئی ہے. ظاہر ہے اس سے بڑا احسان کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. صحیح معنی میں کچھ عہدے ایسے ہوتے ہیں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو عہدے کو بڑا کر دیتی ہیں. وہ شخصیت ہمارے پاس ہے. بزرگوں، یہاں پر مجھے حضرت کی چند خصوصیات کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. مسلم پرسنل لا بورڈ کیا چیز ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بھائیو، ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مسلکی اختلاف تھا. مسلکی اختلاف. فلاں مسجد میں نہیں جائیں گے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. اتنا فاصلہ. دشمنان ہمارے خلاف متحد ہیں، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کے خدا الگ، جن کی تہذیبیں الگ، ہمارے خلاف سازش. لیکن وہ جن کا خدا ایک، جن کا نبی ایک، جن کا قرآن ایک، جن کا عقیدہ ایک، وہ سب آپس میں لڑ پڑتے تھے. جب اس اختلاف نے امت کے چیتھڑے کر دیے، امت مرحومہ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں رہا. جو چند جیالے اٹھے، اور ہمیں فخر ہے کہ ان چند جیالوں میں ایک سب سے بڑا نام حضرت مولانا امیر شریعت رابع مولانا سید منت اللہ رحمانی کا ہے. بہار کی وہ شخصیت اٹھی، ایک ویژن لے کر کے اٹھی کہ امت کو ہمیں جوڑنا ہے. دارالعلوم پہنچے، وہاں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا، اور اس کے بعد ایک ایک مسلک کے نمائندوں کے پاس پہنچ کر کے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل کی. آج بورڈ ہمارا فخر ہے. آج اس بورڈ کے ذریعے سے جو آواز نکلتی ہے وہ حکومت بھی سمجھتی ہے کہ یہ ایک شخص کی آواز نہیں ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی آواز ہے. جتنے صدر بورڈ کے جتنے صدور اور جنرل سیکریٹری پہلے گزرے، سب کی عظیم خدمات ہیں، سب کی قربانیاں ہیں، سب کا دل سے احترام ہے، سب ہماری شخصیت ہے. مگر ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ملک کے حالات آج جتنے خراب ہیں پہلے نہیں ہوئے. پہلے کم سے کم لحاظ تھا، آنکھوں میں کا لحاظ تھا، انہیں ہماری خدمات کا اعتراف تھا، مسلمانوں کی جنگ آزادی میں خدمات کا اعتراف تھا. آج جو حکومتیں آئیں، آج جو فسطائی طاقتیں آئیں، وہ پہلے سے بہت زیادہ سخت ہے اور پورے اسلام مخالف مشن کو لے کر کے آئی ہیں. ایسے موقع پر، ایسے نازک وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ذمہ داری، پوری امت اسلامیہ کی قیادت کی ذمہ داری جو ہمارے حضرت کے کاندھے پر ڈالی گئی ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنی نازک ذمہ داری بورڈ کے کسی بھی صدر کے کاندھے پر نہیں ڈالی گئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کی عمر کو دراز فرمائے، اللہ تعالی
حضرت کے کاندھے پر جو عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے وجود سے پوری ملت اسلامیہ کے چمن کو معطر فرمائے، حضرت کی خوشبو سے اللہ تعالیٰ اس پورے چمن کو مہکا دے اور چمکا دے۔ بزرگوں، ایک شاعر نے کہا تھا، ابو فراس حمدانی کو قید کر لیا تھا تو اس نے ایک شعر پڑھا تھا، سَيَذْكُرُنِي قَوْمِي إِذَا جَدَّ جِدُّهُمْ وَفِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يُفْتَقَدُ الْبَدْرُ، کہ قوم پر جب مشکل حالات آئیں گے تو لوگ مجھے یاد کریں گے، کیونکہ تاریک رات میں چاند کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تاریکی چھائی ہوئی ہے، چاند آسمان سے زمین پر اترا ہوا ہے، وہ چاند جسے مشکلات میں تلاش کیا جاتا ہے، وہ چاند ہمارے یہاں اترا ہوا ہے۔ ہم اس چاند کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور بلا شبہ یہ ہماری سرزمین کے لیے ایک فخر کا مقام ہے۔ آج ہماری سرزمین ایک تاریخی موڑ کی گواہ بن رہی ہے۔ دریاواں کو اور پورے اہالیان سہرسہ و سمری بختیار پور کی قسمت میں یہ چیز آئی ہے، ہم اپنی آمد کو فضول نہیں بنائیں گے کہ صاحب نعرے بازی ہو رہی ہے اور یہ بھیڑ بھاڑ ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز حضرت کی وہ تعلیمات ہیں جو حضرت دینے والے، حضرت کی باتوں کو سنیں گے، اس لیے کہ وہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، وہ ایک انجمن کی بات ہے، ایک امت کی بات ہے، ایک تحریک کی بات ہے، عظیم بات ہے، عظیم خیالات ہیں، دل سے سننا ہے اور قدر کرنا ہے۔ یہاں پر بزرگوں، اس علاقے کے بارے میں پہلے بہت باتیں ہوئیں، کوئی اور مہمان ہوتے تو میں ذکر کرتا، مگر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت ان چیزوں سے ناواقف ہیں۔ حضرت نے جامعہ رحمانی میں تعلیم حاصل کی، دورے تک حضرت کے دو استاذ ہمارے علاقے کے رہے، حضرت مولانا فضل الرحمان رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ مبارک پور، حضرت مولانا علاء الدین ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ پپرا لطیف۔ حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت کے پروگراموں میں یہ ہے کہ اپنے دونوں اساتذہ کی قبر پر جائیں، گھر والوں سے عیادت کریں، یہ گھر والوں کی تعزیت کریں۔ یہ مثال ہے، آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو ان شخصیات کو عام طور سے یاد نہیں کرتا۔ یہ ہماری روشن روایت ہے کہ آئے ہیں تو اپنے اساتذہ کے قبر پر جا کر کے، ان کے گھر والوں کے یہاں جا کر کے تعزیت مسنونہ پیش کریں گے۔ حضرت نے اپنی کتاب میں خود اچھے سے سمری بختیار پور کے بارے میں لکھ رکھا ہے۔ ابھی بات آئی ہمارے حضرت مفتی سعید الرحمان صاحب نے ذکر کیا پھنسہا گاؤں کا، کہ وہاں سے 13 بچیوں نے کامیابی حاصل کی۔ صحیح تعداد یہ ہے کہ 18 بچیوں نے پرائمری اور ہائی اسکول +2 ملا کر کے 18 بچیوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور اسی طرح فٹ بال کھیل بہار میں بھی یہاں کا ایک بچہ بھی سلیکٹ ہوا ہے۔ اسی طرح سے البتہ ایک بات عرض کرنی ہے، چونکہ یہاں پر ہمارے ظفر صاحب بھی ہیں، دیگر سیاسی لوگ بھی ہیں، کہ بہت ساری طالبہ یہاں پر پروجیکٹ گرل ہائی اسکول میں پڑھ رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہم اردو اپنا سبجیکٹ لیں، مگر اردو ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ اور بھائیوں، یہاں پر خاص اس سرزمین کی جو بات ہے، ریڈ روز پبلک اسکول بہت پہلے ہمارے چودھری سعود الحسن صاحب نے قائم کیا تھا۔ آج یہاں پر گرل اسکول یہاں پر قائم ہونے جا رہا ہے، بڑا ہی مبارک موقع ہے۔ حضرت والا تشریف لائے ہیں،